بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله اقدروا بسورة محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ محرم، یہ سفر، یہ عزاداری کا مسلسل سلسلہ ایک ہدف کے تحت ہے، ابس نہیں ہے۔ ہم اس محرم اور سفر میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا نام ناصر حسین میں درج کرا سکیں۔ اس کی فہرست بند نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں جنگ جمل کا وہ واقعہ پیش کیا، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے بھائی کی بھی وہی مرضی ہے جو ہماری مرضی ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں مولا یہی مرضی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر مومنین کے صلبوں میں تا قیامت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ گویا کہ ناصر حسین کی فہرست بند نہیں ہوئی ہے، وہ رجسٹر بند نہیں ہوا ہے۔ بس ضروری ہے تو ہم دیکھیں کہ ناصر حسین کا ہدف کیا تھا، ان کی صفت کیا تھی، یہ کس لیے کربلا میں آئے، تاکہ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر ایجاد کریں اور کل کو ناصر امام زمان اپنے آپ کو ثابت کریں۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ویسے تو کئی ساری مناسبتیں ہیں ہمارے یہاں پر، چاہے ولادتیں ہو، شہادتیں ہو، مگر یہ محرم اور سفر کا خاص اہتمام ہے۔ اگر آپ جنگ احد کی بھی بات کریں، جناب حمزہ شہید ہوئے، کوئی چھوٹی شہادت نہیں تھی۔ اگر ہم کربلا میں یہ کہیں کہ 72 شہید ہوئے، یا جو بھی بعض روایت ہے 110، 120، 130 جو بھی معروف مشہور تو 72 کا ہے، تو یہاں پر بھی جنگ احد میں بھی 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، مگر جنگ احد کا ہم اہتمام ہر سال نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یاد بھی نہیں ہے جنگ احد کی تاریخ کون سی ہے، مگر کربلا میں بھی تقریباً اتنے ہی شہید ہے، تھوڑے بہت کم و زیادہ، مگر کربلا کا اہتمام ہم ہر سال کرتے ہیں، تا قیامت کرتے رہیں گے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں کربلا خاص ہے؟ کربلا نے ایسی کون سی چیز کو بچا لیا؟ اس کے لیے خود پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں فرماتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو مطالب کافی گہرے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہراً بہت ہی آسان سا معنی ہے، کوئی خاص اس میں ہمیں چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ پیغمبر فرما رہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کون سی بڑی بات کہی پیغمبر نے اس میں؟ مگر اگر اس کو ہم دیکھے کربلا کے بعد کی نگاہوں سے دیکھے، پیغمبر ایک بہت ہی گہری بات کہنے جا رہے ہیں اس میں۔ چونکہ یہاں پر حدیث کا پہلا حصہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک نانا ہے، اس سے ان کی بیٹی ہے، پھر اسی بیٹی سے وہ نواسا ہے، تو حسین مجھ سے ہے، نواسا نانا سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور ویسے بھی حسین کی پہچان بھی یہی تھی کہ نبی کا نواسا ہے، تو یہ بات بالکل مشخص ہے، یہ بات بالکل ثابت ہے، سامنے ہے۔ مگر میں حسین سے ہوں، یہ کوئی عام نانا تو نہیں ہے کہ جو اپنے نواسے کی محبت میں کہہ دے کہ میں اپنے نواسے کی محبت میں جی رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ نانا جو ہے بہت ہی بزرگ ہو، چلنے پھرنے کے لیے مشکل ہو،
اور نواسا اس کی انگلی پکڑے ہمیشہ لے کر جا رہا ہو، اور نانا کہے کہ میں تو بس چل رہا ہوں تو اسی نواسی کی وجہ سے، گھوم رہا ہوں تو اسی نواسی کی وجہ سے، کہیں پہ باہر جا رہا ہوں تو اسی نواسی کی وجہ سے، نہ بلکہ یہاں تو الٹا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ نانا مدینوں کی گلیوں میں جا رہے ہیں، نواسا دوش پہ ہے، یہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھر حسین منی تو سمجھ میں آ گیا، مگر وانا من الحسین کا کیا معنی ہے؟ وانا من الحسین کا معنی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں۔ مثال کے طور پر اگر کسی صاحب کے پاس کوئی لائبریری ہے، کوئی کتاب خانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے علماء جو ہے صرف ایک کتاب لکھتے تھے، نہ ٹائپ رائٹر تھے، نہ اسکینر تھے، نہ فوٹو کاپی مشین تھے۔ سلام تشریف ایک ضرور بے عظمت محمد والے محمد کو نہ ٹائپ رائٹر ہے، نہ اسکینر ہے، نہ فوٹو کاپی مشین ہے، نہ کمپیوٹر ہے، صرف ایک نسخہ ہوتا ہے، کتابوں کا صرف ایک نسخہ ہوتا تھا۔ وہ ہمارے علماء کے بہت سے علماء نے ناخن سے بھی کتابیں لکھی ہے، ہم نے خود ایسی کتابیں دیکھی ہے۔ قوم کی لائبریری آیت الرحمٰن رشید نجفی کی لائبریری میں ایسی کتابیں رکھی ہوئی ہے کہ جو ناخن سے لکھی ہوئی ہے۔ ناخن جب ہمارے علماء کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ سیاہی تھی، نہ قلم تھا، تو ناخن سے کریز کر کے کتابیں لکھتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ ایسی کچھ کتابیں کسی شخص کے پاس ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ فوٹو کاپی مشین ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ ٹائپ رائٹر ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ایسی بہترین کتابوں کا ایک ایک نسخہ کسی شخص کے پاس موجود ہے، تو اس شخص کی پہچان کس سے ہوگی؟ مثال کے طور پہ ایسی کتاب علامہ ہلری کی ہے، شیخ مفید کی ہے، علامہ حاجی ناجی کی ہے مثلا، اس شخص کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علامہ حاجی ناجی کی کتاب ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس علامہ ہلری کی کتاب ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس شیخ مفید کی کتاب ہے۔ تو وہ شخص کس کی بدولت زندہ ہے؟ یعنی کہ اس کا نام کس کی بدولت زندہ ہے؟ وہ اس شخص کی بدولت زندہ ہے کہ جن کی کتاب ان کے پاس ہے۔ کتاب کس نے لکھی؟ کتاب تو اس شخص نے لکھی نا، کتاب تو ان علماؤں نے لکھی، مگر نام اس کا زندہ ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس علماؤں کی وجہ سے ہوا۔ مگر خدا نخواستہ ہے اس لائبریری میں آگ لگ جائے اور ساری کتابیں جلنے لگے، تب یہ شخص اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے اس آگ میں اپنے آپ کو گرا دے، ساری کتابیں بچا لے، پھر کل کو کمپیوٹر بھی آ جائے، ٹائپ رائٹر بھی آ جائے، فوٹو کاپی مشین بھی آ جائے، اور یہ کتابیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، تب اگر علامہ ہلری کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، کس کی وجہ سے پھیلا؟ جو اس شخص کی وجہ سے پھیلا۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو اپنے آپ کو آگ میں نہ جھونکتا، تو وہ کتابیں نہ بچاتا، تو علامہ ہلری کا نام آج دنیا میں کوئی لینے والا نہ ہوتا، علامہ مجلسی کا نام کوئی لینے والا نہ ہوتا، شیخ مفید کا نام کوئی لینے والا نہ ہوتا۔ تب علامہ ہلری قبر سے آواز دیں گے کہ آج کی تاریخ میں اگر میں زندہ ہوں تو اس شخص کی وجہ سے ہے، آج کی تاریخ میں میرا کوئی نام لینے والا ہے تو اس شخص کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ سن 61 ہجری تک اگر حسین کی پہچان ہے تو مجھ سے ہے، حسین منی ہے، مگر 61 ہجری کے بعد اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آئے گی تو اس حسین کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ حسین ہے جو اسلام کو بچانے جائے گا۔ ایک درود بے عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ حسین کہ جس کے لیے کہا گیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ نجات کی کشتی ہے۔ باقی ائمہ کی مثال کچھ روایتوں میں اس طریقے سے دی گئی کہ وہ خانہ کعبہ کی مثال ہے، کہ خانہ کعبہ کے پاس ہمیں جانا ہوتا ہے، جبکہ امام حسین کی بات کچھ اور ہے۔ امام حسین کی مثال دی گئی نجات کی کشتی ہے، کشتی کسی ایک جگہ نہیں رکتی ہے، کشتی کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ہے، کشتی کی خوبی یہ ہے کہ کشتی ہمیشہ روان ہوتی ہے، کشتی کی خوبی یہ ہے کہ کشتی لوگوں کے در در تک جاتی ہے۔ اسی لیے تو امام حسین نے ذوالحرکین کو بھی دعوت دی، وہاب قلبی کو بھی دعوت دی، یہاں تک کہ 6 محرم کو عمر سعد کو بھی دعوت دی، آ جا ہدایت پا جا۔ نجات کی کشتی ہے، مصباح الہدیٰ ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین کربلا سے پہلے بھی ہدایت کا چراغ تھے، حسین کربلا کے بعد بھی ہدایت کا چراغ ہے، کربلا کے بعد سے کس طریقے سے ہدایت کا چراغ۔ یہ جو مجلسیں ہے آج اگر اسلام اور علوم اہل بیت ہمارے نوجوانوں تک پہنچ رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مجلس حسین ہی ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا۔ سب سے بہترین تبلیغ کا ذریعہ یہی مجلس حسین ہے، یہی مصباح الہدیٰ ہے، یہی ہدایت کا چراغ ہے۔ اسی لیے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں شرکت کرنا مجھے پسند ہے، میرا عشق ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس حسین میں شرکت کروں۔ چھٹے امام کی آرزو ہے، چھٹے امام کے الفاظ ہے۔
خود اب دیکھیے ہمارے مراجعین نے بھی نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے فعل سے اپنے عمل سے بتایا کہ حسین کس طرح سے ہدایت کا چراغ ہے۔ جس لائبریری کی ہم مثال دے رہے تھے کہ جو قم میں ہے آیت الرحمٰن رشید نجفی کی لائبریری، آیت الرحمٰن رشید نجفی ایک بہت ہی بڑے مرجع ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی کے بدلے میں قضا نمازیں پڑھی، قضا روزہ رکھے اور کتابیں جمع کی، اور آج قم کی سب سے بڑی لائبریری ہے وہ آیت الرحمٰن رشید نجفی کے، جن کی 75 سال تک نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ وہ آیت الرحمٰن نجفی کی جن کا اپنا ایک امام باڑہ قم میں ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں مجلسیں بھی مسلسل ہوتی ہے۔ وہ آیت الرحمٰن رشید نجفی جب وصیت کرتے ہیں تب وصیت میں لکھتے ہیں کہ میرے جنازے کو میرے اس امام باڑے میں لے کر آنا۔ آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے، وہاں پر بینر لگا ہوا ہے آج بھی وہاں پر کہ میرے جنازے کو میرے اس امام باڑے میں لے کر آنا، اور جہاں پہ عزاداران امام حسین اپنے جوتے رکھتے، کارپیٹ وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، اس کارپیٹ پہ عزاداران امام حسین جوتے رکھتے تھے۔ آیت الرحمٰن رشید نجفی وصیت کرتے ہیں کہ جہاں عزاداران امام حسین اپنے جوتے رکھتے ہیں اس کارپیٹ کی خاک کو میرے جنازے پہ ڈال دینا۔ یہ ہمارے مراجعین کا فعل ہے، امام حسین سے یہ عشق ہے۔ اور آیت الرحمٰن رشید نجفی ایک اور وصیت کرتے ہیں کہ جس رومال پہ میں اپنے آنسوؤں کو جمع کرتا تھا عشق حسین میں، مصائب حسین میں، اس رومال کو میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ ہدایت کا چراغ کربلا سے پہلے بھی تھا، کربلا کے بعد بھی ہے۔ کس طریقے سے یہ مجلس سے کام کرتی ہے؟ عزیزو، جب امام خمینی علیہ الرحمہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد آہن کہہ سکتے ہیں جنہیں، کہ جو بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ ٹکرا گیا مگر کبھی ماتھے پہ شکن نہ آئی، کبھی پسینہ نہ آیا، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، حتیٰ جوان بیٹا شہید ہو گیا مگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب کہا گیا کہ آپ کا جوان بیٹا شہید ہوا، امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ خدا کا شکر، خدا کا رزق، خدا کی یہی مرضی، مشیت الہی یہی۔ جب جلاوطن کیا جاتا ہے، پولیس بھیجا جاتا ہے، فرانس بھیجا جاتا ہے، وہاں سے بھی امام خمینی اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع رکھتے ہیں، اور وہاں پر جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو امام خمینی کسی ذاکر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجلس برپا کریں، یہاں پر مجلس پڑھیں۔ اور ذاکر کہتا ہے کہ امام یہ فرانس کی جگہ یہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے اسکالر، یا میں کیا مجلس پڑھوں گا، میں تو وہی اپنا جو طریقہ ہے اسی انداز میں مسائل پڑھوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہاں وہی اسی انداز میں مسائل چاہیے، اسی طریقے سے مجلس چاہیے ہمیں۔ وہاں پہ مجلس برپا ہوتی ہے چونکہ سارے نیوز رپورٹر کی نگاہیں امام خمینی کے اوپر ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، چونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی نا امام خمینی کی۔ جب امام مصائب شروع ہوتے ہیں، اب وہ امام خمینی کے جن کا جوان بیٹا بھی جب شہید ہوتا ہے مگر ماتھے پہ شکن نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، جیسے یہاں ذکر کرب و بلا شروع ہوتا ہے کہ امام زار و قطع رونے لگتے ہیں۔ اب سارے نیوز رپورٹر امام خمینی کی طرف کہ یہ کیا ہو گیا، سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ شخص مرد آہن، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں، یہ کیوں اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ اور اس کے بعد اثر یہ ہوتا ہے کہ اس فرانس کے ٹیلی ویژن پہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام چلتا ہے کہ کربلا کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اسلام کی تبلیغ اس فرانس کے ٹیلی ویژن سے ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کا چراغ ہے حسین ابن علی۔ ایک درود بھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کس مقصد سے قربانی دی؟ مقصد کیا تھا؟ خود امام حسین اپنا مقصد واضح کرتے ہیں کہ میرا مقصد فساد پھیلانا نہیں بلکہ میرا مقصد نانا کی امت کی، میرے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ تو عزیزو، جو حسین کا مقصد ہے یہی ہماری مجلسوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو حسین کا مقصد ہے یہی ہمارے اس جو انجمنیں ہیں، جو عزاداری کے نام پر انجمنیں بنی ہوئی، ان کا مقصد ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں امام حسین؟ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ عزیزو، اصلاح کیا مطلب ہوا؟
مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گھر کی اصلاح کرنا ہے، گاڑی کی اصلاح کرنا ہے، جب کوئی خرابی آتی ہے تب اصلاح کی جاتی ہے، اور جتنی بڑی خرابی اتنی بڑی اصلاح، جتنی بڑی خرابی اتنا بڑا انویسٹمنٹ، جتنی بڑی خرابی اتنی زیادہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ اصلاح نئی چیز کو بنانے کو نہیں کہتے، بنی ہوئی چیز کو اصلاح کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کی دیوار میں ایک ہلکی سی درار آ گئی، آپ کہیں کہ مجھے گھر کی اصلاح کروانی ہے، مگر اس میں زیادہ خرچ نہیں ہے، زیادہ ایفرٹ نہیں ہے، ہلکا سا سیمنٹ وغیرہ لگا دیا، ہو گیا کام تمام۔ مگر اگر یہی درار چھت پہ آ گئی تو پھر آپ رات کو سو نہیں پائیں گے، پھر آپ کو ایمرجنسی پہ، ارجنٹ بیسس پہ اس گھر کی اصلاح کروانی ہوگی، چونکہ اب خطرہ زیادہ ہے۔ تب آپ کو جو ہے رات کو کی نیند بھی حرام کرنی ہوگی کہ اس کمرے میں کوئی نہیں سوئے گا۔ جتنی بڑی خرابی اتنی بڑی اصلاح۔ پھر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ایسی کون سی اصلاح کر رہے تھے امام، کون سا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ جس میں اتنی مشکلات آ گئی کہ جس کی اصلاح کے لیے، جس کو صحیح کرنے کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان دی بلکہ اپنے پورے کنبے کی جان دے دی، یہاں تک کہ بیویوں کی چادر کو بھی قربان کر دیا۔ کون سا ایسا معاشرہ تھا کہ جو پیغمبر نے بنایا تھا؟ پیغمبر سے پہلے آپ جانتے ہیں جہالت کا معاشرہ تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا سوائے جہالت کے، سوائے عیاشی کے۔ ٹھیک ہے، عرب کے کچھ قانون تھے اپنی جگہ پہ، کچھ جیسے مہمان نواز تھے، کچھ ایسے مہینے تھے جس میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، کچھ اچھائیاں بھی تھی، مگر معاشرہ اگر کلی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی اچھا معاشرہ نہیں تھا، جہالت کا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کو پیغمبر نے کیسا بنایا کہ جس پہ اصلاح کرنے کی ضرورت آئی؟ اس معاشرے کی خوبیاں کیا تھیں؟ بس صرف اسی کے اوپر گفتگو کریں گے اور آج کی زحمت تمام کریں گے۔ کیا تھا اس معاشرے کے اندر؟ رہبر معظم اس پیغمبر کے معاشرے کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ پیغمبر نے اس معاشرے میں کیا تبدیلی لے کر آئے تھے اور کیا معاشرہ کر دیا تھا۔ چونکہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر خدا کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، جہاں پر نہ جانے لوگ کن کن چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ، پہلی بات جو پیغمبر نے اس معاشرے میں لے کر آئے وہ ہے ایمان کی روشنی، کہ جہاں پر لوگ اپنے بنے بوتوں کو جب بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے، وہی ان کی غذا ہو جاتی تھی، وہاں پر پیغمبر نے ایک ایمانی معاشرہ بنایا، وہاں پر پیغمبر نے ایک ایمان کی روشنی کو جلایا، ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ پیغمبر نے کیسے ایمان کی شمع کو روشن کیا کہ جب جنگ احد کے بعد لوگ تھکے ہارے آتے ہیں، ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم ایک اور جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جنگ ایک عام لوگوں کے لیے سخت ہوتا ہے، جو لوگ جنگ کے بعد آئے ان کے لیے اور زیادہ سخت ہوتا ہے، مگر وہی لوگ ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جنگ کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایمان سے ممکن ہوا، چونکہ جانتے تھے کہ ہمارے اوپر خدا ہے، ہمارا پروردگار خدا ہے، ہمارا پالنے والا خدا ہے۔ یہ ایمانی معاشرہ پیغمبر نے بنایا کہ جہاں پر آج وہ ایمان کی روشنی جلائی پیغمبر نے، کہ جہاں کل تک اس معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، وہاں آج اس ایمان کے بیس پر ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایمان در حقیقت ایسی دولت ہے ہمارے پاس، ایسی نعمت ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم عام طور پر درک نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس مادیات کو دولت سمجھتے ہیں، گھر، مکان، گاڑی، بنگلہ، اس کو ہم دولت سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی دولت اگر انسان کے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام ہادی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، ابو ہاشم شاکری، جو زندان میں بند ہوتا ہے، زندان سے چھوٹ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولا گھر پہ بیوی بچے بھوکے ہیں، فاقے ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے کو، مدد کرے ہماری۔ امام پلٹ کے کہتے ہیں کہ جو تیرے پاس ہے کیا تو نے اس کا شکر ادا کیا؟
کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا نا، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرے پاس بہت کچھ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے تو نے اس کا شکر ادا کیا. کہا مولا میرے پاس کیا ہے، کس چیز کا میں شکر ادا کروں؟ تب امام فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، کہ تو خدا پر ایمان رکھتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے عزیزوں. پھر امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا ہمیشہ شکر ادا کرے. پہلی چیز ایمان کی دولت، دوسری چیز سلامتی کی دولت، تیسری چیز رضایت قناعت کی دولت. یہ 3 چیزوں کی ہمیشہ شکر ادا کرے. تو امام اسے 100 درہم بھی عطا کرتے ہیں، اس کی مالی مدد بھی کرتے ہیں. تو عزیزو یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ بہت ہی بڑی دولت ہے. خود امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، آ کے فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اسلام میں سر فہرست کون سی چیز آتی ہے، سب سے ٹاپ پر کون سی چیز آتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جواب دیا کہ سب سے ٹاپ پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایمان. پھر پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صلہ رحم. پھر پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ایمان سب سے ٹاپ پر ہے. نائب المعظم فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے معاشرے کی خوبی یہ تھی کہ پیغمبر نے اس جہاں پہ جہالت کا معاشرہ تھا، جہاں پر نہ جانے کن کن چیزوں کی پرستش کی جا رہی تھی، وہاں پر ایمان کی روشنی کو جلایا. ایسے ایمان کی روشنی کو جلایا، ایسے ایمان کی شمع کو روشن کیا کہ اب جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تھے، بالخصوص غلاموں کا جہاں پہ کوئی احترام نہیں ہوتا تھا. غلام یعنی کیا؟ غلام یعنی جس کو آرڈر دیا جاتا تھا کہ تو ادھر آ، تو ادھر جا، تو ادھر بیٹھ، تو ادھر بیٹھ، تو یہ لے کر آ، تو وہ لے کر آ، تو یہ کھانا کھا، تو یہ نہ کھا. غلام یعنی یہ، غلام یعنی جس کو آرڈر دیا جاتا تھا ہمیشہ. ایمان کا وہ ایمانی معاشرہ پیغمبر نے وہ بنایا کہ آج انہی میں سے غلام بلال ہے جو مسجد کا مؤذن بنتا ہے اور آج بڑے بڑے دولت مندوں کو حکم دیتا ہے کہ اب تم آؤ یہاں پر، اب تم آؤ نماز پڑھو، اب تم آؤ خیر عمل انجام دو. یہ ایمانی معاشرہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے وہ مشکلات تھی ایک دوسرے کے ساتھ، جو بے احترامی تھی، اسے مٹا دیا. دوسری بات بڑے معظم فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کی جو دوسری خوبی ہے وہ ہے اس معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دینا. وہ معاشرہ کہ جہاں پر کبھی اگر جنگ ہوتی تھی، کبھی لڑائی ہوتی تھی، کبھی جھگڑا ہوتا تھا، تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس نے کتنوں کو قتل کیا. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس میں میرا بھائی کون ہے، میرا اپنا کون ہے. وہاں پر پیغمبر نے اس معاشرے کو تبدیل کیا اور کہا گیا کہ ظالم کی مخالفت کرے، مظلوم کی حمایت کرے. تبھی تو آج ہمارے ممبروں کے اوپر سے بھی تو منی پور کی ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ منی پور میں جن کو برہنہ گھمایا گیا مسلمان تو نہیں تھے مگر وہ مظلوم ہیں. تبھی ہمارے ممبروں کے اوپر سے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بھئی وہ مظلوم ہے، اس کی حمایت کرنا ہے. یہی ایک حسینی کردار ہے، یہی امام حسین کا درس ہے. یہی وہ معاشرہ تھا جو پیغمبر نے بنایا، جس معاشرے میں خرابی آئی اور امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. تو یہ معاشرہ عدل و انصاف کا معاشرہ. کئی بار ہوتا یہ ہے کہ عدل و انصاف جب اپنے کے ساتھ بات آتی ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے تو جب ام سلمہ کی کسی کنیز کی چوری کے حوالے سے بات آئی تو فرمایا گیا کہ نہ اسے بھی سزا ہوگی. کہا یہ میری کنیز ہے. کہا کوئی بھی ہو، اگر غلط کام کیا ہے تو کیا ہے غلط. کئی مرتبہ ہم لوگ یہیں پہ ڈگمگا جاتے ہیں. اگر کسی پوزیشن پر ہے، کسی بڑی جگہ پر ہے، سفارش آ جاتی ہے رشتہ داروں کی، تب عدل و انصاف بھول جاتے ہیں ہم کہ ہاں بھئی یہ تو میرے چچا زاد بھائی ہے، یہ میرے تایا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرے سسرال سے فلاں ہے، جن کا ہے. تب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑا امتحان ہے. پیغمبر نے وہ معاشرہ بنایا تھا کہ جہاں پہ عدل و انصاف پایا جاتا تھا کہ جو پہلے نہیں پایا جاتا تھا. اس لیے تو امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا کہ بعثت کے بعد تمہاری کنیزوں کی بھی اب عزت ہونے لگی. یہ معاشرہ پیغمبر نے بنایا. تیسری چیز رہبر معظم اشارہ کرتے ہیں کہ علمی معاشرہ، کہ جہاں پر پوری جہالت سے مشہور تھا، جو خطہ، جو ایریا جہالت سے مشہور تھا، وہاں پر پیغمبر نے
وہ علمی چراغ روشن کیا کہ خود ایک واقعہ مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر مسجد میں وارد ہوتے ہیں، دو گروہ ہے، ایک گروہ عبادت کر رہا ہے تو دوسرا گروہ علمی بحث کر رہا ہے، علمی مباحثہ کر رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں علم کو عام کروں، اور وہ اس گروہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ علمی بحث ہو رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کی خوبی یہ تھی کہ جہاں پہ جہالت کا دور تھا اب وہ علم کا دور ہے، اب وہ علم ترقی کر رہا ہے، اب وہ علم ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو تیسری خصوصیت پیغمبر کے زمانے کی، پیغمبر کے معاشرے کی۔ چوتھی خصوصیت فرماتے ہیں کہ وہ ہے بھائی چارگی کا معاشرہ، کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، وہاں پر پیغمبر نے آ کے مہاجرین کو انصار کا اپنا بھائی بنایا، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھائی قرار دیا۔ ہاں اگر استثناء تھا تو صرف ایک استثناء تھا کہ جہاں پہ امام علی کو خود اپنا بھائی بنایا، باقی پوری امت کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، بھائی چارگی کا وہ میسج دیا، بھائی چارگی کا وہ لیسن دیا امت کو۔ اور اس معاشرے میں جہاں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، اس معاشرے کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا۔ عزیزو، آج ہمارے سامنے بھی ایسی کچھ سچویشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے بات کی شروعات میں یہ کہا کہ جب اصلاح اگر خرابی چھوٹی ہے تو چھوٹی موٹی اصلاح سے کام چل جائے گا، اگر بڑی خرابی آئی پھر بڑی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہم ان سارے باتوں کو ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، ان پیرامیٹر کو سیٹ کریں، کیا ہمارے معاشرے میں علمی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ ایمان کی دولت دیکھنے کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ کیا عدل اور انصاف کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ بھائی چارگی اور صلہ رحم کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جس میں امام کی خدمت میں ان کا صحابی آتا ہے داؤد نقی۔ امام فرماتے ہیں، اے داؤد، اس جمعرات کو تمہارا نام اعمال ہمارے پاس آیا، ہم نے تمہارا نام اعمال دیکھا، ہم نے دیکھا کہ تم نے صلہ رحم کیا، ہمیں خوشی ہوئی تمہارا نام اعمال دیکھ کے، تمہاری عمر میں بڑھوتری ہوئی، تمہارے رزق میں بڑا اضافہ ہوا۔ امام کے پاس جمعرات کو نام اعمال جاتا ہے، امام داؤد نقی سے بات کرتے ہیں کہ میں تمہارے کام سے خوش ہوا چونکہ تم نے صلہ رحم کیا۔ عزیزو، ہم سوچے ہمارا امام بھی زندہ ہے، کیا ہمارا نام اعمال ہمارے امام کے پاس نہیں جاتا ہوگا؟ اور جب دیکھتے ہوں گے امام کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا بھائی، ہمارا چچا زاد بھائی، ہمارا ماموں زاد بھائی، کئی بار ہمارا سگا بھائی، کئی بار ہمارے ماں باپ کس حال میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس وقت کیا امام خوش ہوتے ہوں گے ہمارے اس نام اعمال سے؟ ایک حسینی کردار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جب معاشرے میں مشکلات ہوئی تب جا کے امام حسین نے اسی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ خود صلہ رحم کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کے ایک روایت ملتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تین چیزوں کے ساتھ رکھا ہے، یعنی کہ تین بکٹ بنائی ہوئی ہے کہ جس میں دو کی پیر ہے، دو چیزیں رکھی ہوئی ہے، اگر ایک نہیں ہے تو گویا دوسری بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، جوتے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کہیں گے مجھے جوتا دکھائیے، کیا وہ آپ کو ایک دکھائے گا، دو دکھائے گا؟ چونکہ وہ پیر میں بنی ہوئی چیز ہے، ایک کے ساتھ دوسری رکھی ہوئی ہے چیز۔ اسی طریقے سے آپ سوکس کی بات کریں، جب آپ سوکس خریدنے جائیں گے کیا کبھی ایک سوکس خریدیں گے؟ ہرگز نہیں، پیر میں بنی ہوئی چیز ہے، ایک کے ساتھ ایک رہے گی۔ دو کا بکٹ ہے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تین چیزوں کو دو کے بکٹ میں بنایا ہوا ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کو رکھا ہے، تین کو ساتھ تین کے کو رکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی تین چیزیں ہیں جس کو پیر میں رکھا ہے؟ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز نماز ہے، کہ جس کے پیر کون سی ہے، جس کے جوڑی کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ نماز کتنی بھی پڑھیں مگر جو شرعی حقوق آپ کو ادا کرنا ہے، جو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، جو خمس آپ کو ادا کرنا ہے، جو فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے، اگر آپ کی جیب وہاں ڈھیلی نہیں ہوتی ہے پھر وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، آپ پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز کی جوڑی بنائی ہے زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کی جوڑی بنائی ہے یہ حقوق جو آپ کو ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ۔
دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز پروردگار نے رکھی ہے وہ ہے پروردگار کا شکر، کہ کہا گیا ہے کہ ہر حال میں پروردگار کا شکر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار کے شکر کی جوڑی بنائی ہے خدا نے ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ، کہ آپ کتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کرے مگر اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ پروردگار کا شکر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، چونکہ جوڑی میں ہے دونوں چیزیں۔ جب امام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وبالوالدین احسانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا نا کہ وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ پر احسان کرے، پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، امام بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے کوئی حاجت طلب کرے اس سے پہلے ان کی حاجت کو پوری کرے، یعنی تمہارے ماں باپ یہ نہ کہے کہ بیٹا مجھے دوائی کی ضرورت ہے، تم خود دیکھو کہ ان کو دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ تم سے نہ کہے کہ بیٹا کچن میں راشن ختم ہو چکا ہے اس سے پہلے تم راشن کا انتظام کرے، تمہارے ماں باپ تم سے نہ کہے کہ بیٹا اب کپڑے بہت پرانے ہو چکے ہیں، اب جوتے گھس گئے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرے اس سے پہلے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، یہ وبالوالدین احسانہ، یعنی کہ ماں باپ کے رب نہ کھلے اس سے پہلے آپ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ اور تیسری چیز کہ جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی اور یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز امام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تیسری چیز خدا نے جو جوڑی بنائی ہے، جو ایک کے ساتھ دوسری کو رکھا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ عزیزو آپ جانتے ہیں اسلام میں کسی کا مرتبہ بلند نہیں ہے، کوئی نجات کا کوئی اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہر اپنی جگہ پہ معتبر ہے، ہر اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے، سب کا اپنا اپنا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، مگر جب بات کریں گے کہ کون خدا کی نگاہ میں بلند ہے تب ایک ہی چیز سورہ حجرات فرماتا ہے اور وہ ہے تقویٰ، کہ صرف اور صرف خدا کے یہاں پر انہی کا مرتبہ بلند ہے جو تقویٰ میں آگے ہے، جو متقی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تقویٰ کی جوڑی بنائی ہے وہ صلہ رحم کے ساتھ، اب آپ نے کتنا بھی تقویٰ اختیار کر لیا، آپ نے کتنی بھی پرہیزگاری اختیار کر لی، مگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا بھائی کس حالت میں ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے ماں باپ کس حالت میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے رشتہ دار کس حالت میں ہیں، آپ اپنی مادی زندگی میں بیزی ہے یا کسی بات کو لے کر آپ خفا ہے، کسی کام کا نہیں ہے یہ تقویٰ بھی، چونکہ تقویٰ کی جوڑی بنی ہے صلہ رحم کے ساتھ۔ ایک درود بعظمت محمد و آل محمد پر۔ اس پیغمبری معاشرے کی پانچویں خصوصیات یہ تھی اس پیغمبر معاشرے کی کہ پیغمبر نے اس معاشرے میں جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی ان اخلاقی برائیوں کو دور کر دیا، اس معاشرے میں جہاں پر غریب اور امیر کا بہت بڑا ڈفرینس پایا جاتا تھا اس غریب اور امیر کے ڈفرینس کو مٹا دیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے، کچھ صحابی بھی بیٹھے ہیں، ایک دولت مند شخص بھی وہاں موجود ہے، اتنے میں ایک غریب شخص آتا ہے، آ کے اس دولت مند شخص کے بغل میں جا کے بیٹھتا ہے، وہ دولت مند شخص اس کو کچھ کہہ نہیں رہا ہے، وہ دولت مند شخص کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا، بس اپنے لباس کو تھوڑا سا سمیٹ رہا ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں کیوں؟ یہ تمہارا عمل کیوں؟ کیا اس کی غربت تمہارے اندر آ جاتی؟ کیا اس کے کپڑے کی بدبو تمہارے اندر آ جاتی؟ کیا وہ غریب شخص ہے اس لیے تم نے اپنے لباس کو ذرا سا سمیٹ لیا؟ اور شخص کہتا ہے کہ مولا یا رسول اللہ غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہ، معافی مجھ سے نہیں، معافی اس سے مانگو جس کی توہین ہوئی ہے، معافی اس سے مانگو جن کے احترام تم نے نہیں کیا۔ یہ معاشرہ پیغمبر نے بنایا ہے کہ اب وہ شخص جو دولت مند ہے اس غریب سے معافی مانگنے جا رہا ہے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں؟ اگر نہیں تصور کر سکتے اس کا مطلب کہ ہم پلٹ رہے ہیں، چونکہ یہ جو معاشرہ بن گیا، یہ معاشرہ بننا آسان ہے، وہ معاشرہ بننا بھی ڈیفینیٹلی سخت ہے، آسان سے مراد یہ نہیں کہ آسان ہے، سخت ہے، مگر اس سے زیادہ سخت ہے اس معاشرے کو ایسا ہی معاشرہ بنائے رکھنا، تبھی تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہوئی۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کا، کسی نوجوان کا، کسی جوان کا انقلابی بن جانا آسان ہے مگر انقلابی باقی رہنا سخت ہے، کسی طالب علم کا معمم بن جانا اور سر پہ امامہ لگا لینا آسان ہے، سخت ضرور ہے، برسوں تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، برسوں حوض علمیہ میں جانا ہوتا ہے، برسوں کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ سخت ہے اس کے نسبت کے اس معمم باقی رہنا، اس امامے والا باقی رہنا، اس کردار کو باقی رکھنا، یہ اور زیادہ سخت ہے۔ تو یہ جو معاشرہ کہ جس میں اخلاقی برائی پائی جاتی تھی،
کہ جس میں پیغمبر نے اس معاشرے کو تبدیل کیا کہ وہ ثروت مند شخص جو ہے اس غریب کے پاس معافی مانگنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی دولت تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پلٹ کے وہ غریب بھی جواب دیتا ہے کہ مجھے تیری دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا وہ غرور میرے اندر بھی آ جائے جہاں میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو دولت مند شخص ہوتا ہے اس میں غرور پایا جاتا ہے، ایک عام بات ہے، یا یہ کہہ سکتے کہ اس شخص کی ظرفیت نہیں تھی، وہ شخص سوچ رہا تھا یا اسے لگتا تھا کہ میرے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے، یعنی ہرگز یہاں دولت مند شخصوں کی بے احترامی کا قصد نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ پیغمبر نے کیسا معاشرہ بنا دیا کہ جہاں پر وہ شخص جو ثروت مند شخص ہے وہ ایک غریب کی معافی مانگتا ہے۔ چھٹی چیز جو اس معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے پیغمبر کہ جس میں خرابی پائی گئی، وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ اس معاشرے کو ہمیشہ عزت اور اقتدار عطا کیا پیغمبر نے، کہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پہ دین نہیں پایا جاتا تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جہاں پہ دین نہیں ہوتا ہے وہاں عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ دین نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ویلیوز نہیں ہوتی ہے، جہاں دین نہیں ہوتا وہاں اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ ایک بینک ہے، بینک کا سیکورٹی گارڈ تالا لگانا بھول گیا، CCTV کیمرے بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، آس پاس میں کوئی نہیں دیکھا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی آپ چوری نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ چوری نہیں کرتے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ یہ اگر کوئی چیز اگر آپ کو مانے بن رہی ہے چوری کرنے سے، وہ صرف دین ہے، وہ صرف خدا ہے۔ دین آپ کو یہ اخلاق سکھاتا ہے، دین آپ کو یہ ویلیوز سکھاتا ہے، یہ اقتدار، یہ عزت دین آپ کو دیتا ہے۔ وہ معاشرہ کے جہاں پہ صاف صفائی کی کوئی رعایت نہیں تھی، وہاں پہ پاکیزگی اور نجاست کی کوئی رعایت نہیں تھی، وہ معاشرہ کے جس کے یہودی مسخرہ کرتے تھے، جس معاشرے چونکہ یہودیوں کے یہاں دین پایا جاتا تھا، جیسا بھی تھا مگر دین پایا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی صفائی کرنا اپنی ذمہ داری ہوتا ہے، گھر کے باہر کی صفائی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اگر جب حکومت نکمی ہو تو ہمیں خود کو بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کبھی یہ کام حکومت ہی کرے، ڈیفینیٹلی ذمہ داری حکومت کی ہی ہے، گھر کے باہر کی صفائی کی، گھر کے باہر کے کچرے اٹھانے کی، گھر کے باہر سے بدبو دور کرنے کی، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اب حکومت نے کچھ ایریاز کو فلٹر کیا ہوا ہے، کچھ سوسائٹی کو فلٹر کی ہوئی ہے حکومت نے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی صرف اپنے گھر کی چار دیواری کو ہی مینٹین کریں نا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاشرے کی صاف صفائی کا خیال رکھیں، ہم اس معاشرے کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ یہ ہمیں پیغمبری معاشرہ سکھاتا ہے، یہ ہمیں حسینی کردار سکھاتا ہے۔ اور آخری وہ بات کہ جہاں بڑے معظم فرماتے ہیں کہ کیسا معاشرہ بنایا تھا پیغمبر نے، کہا یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں ہمیشہ ایک خواہش تھی آگے بڑھنے کی، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اقتدار کے حوالے سے ہو، ایک روح پھونک ڈالی تھی، ایک روح پھونک دی تھی معاشرے کے اندر کہ اب یہ معاشرہ جہاں ٹھہرا ہوا معاشرہ تھا، جن کا کوئی گول نہیں تھا، جس کا کوئی عیم نہیں تھا، جس کا کوئی ہدف نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اب وہ معاشرہ ایک ہدف مند معاشرہ بنتا ہے۔ اب یہ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم علمی ترقی کریں، اب یہ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم سیاسی ترقی کریں، اب یہ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ 7 خوبیاں پیغمبر کے معاشرے میں تھی کہ جس معاشرے میں جب برائی پائی گئی، اس کے علاوہ بھی بہت سی خوبیاں تھیں، مگر یہاں پر جو 7 بڑی بڑی چیزیں تھیں جس کی طرف ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ ان چیزوں میں جب خرابیاں پائی گئی، جب ساری ویلیوز ختم ہو چکے، جب دین ختم ہو رہا تھا، جب ہر چیز کو پامال کیا جا رہا تھا، تب حسین ابن علی آگے نکلے، تب حسین ابن علی آگے بڑھے اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کربلا کے میدان تک گئے۔ بس عزیزو، بس 2 یا 3 منٹ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ جب اس معاشرے کے لیے دیکھا گیا کہ یہ خرابی ہے، اس میں زیادہ قربانی دینی ہوگی، اس کو اصلاح کے لیے خود کی قربانی دینی ہوگی، حسین ابن علی آگے بڑھے۔ جب دیکھا گیا کہ اس میں 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی دینی ہوگی، حسین نے اپنا خود کا 6 ماہ کا بچہ بھی آگے کر دیا۔ عزیزو، کئی بار تو ہم سوچتے ہیں اگر آپ امام حسین نے مدینہ سے کب حرکت کی اور کربلا کب پہنچے، اگر آپ اس پیریڈ کی طرف توجہ کریں تو کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ امام حسین صرف رکے ہی تھے اس انتظار میں
کہ علی اصغر کی ولادت ہو جائے تاکہ علی اصغر بھی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کربلا میں حاضر ہوں گے، چونکہ علی اکبر بھی تو 6 ماہ کے تھے نا، اور کل ملا کے سفر بھی کتنا ہوا، تقریباً 6 ماہ کا سفر تھا یہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جب 6 ماہ کے بچے کی گردن کی بھی ضرورت پڑی تو حسین نے انتظار کیا کہ 6 ماہ کا لال بھی آ جائے، ننھا بچہ بھی آ جائے تاکہ اس معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ یہاں تک کہ عزیزوں، اس معاشرے کے لیے جب بیویوں کی چادر کی بھی قربانی دینی پڑی تو حسین نے اپنے گھر کی بیویوں کو آگے کیا، حسین نے اپنے گھر کی بچیوں کو آگے کر دیا۔ یہی تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام سجاد قید شام کے بعد تقریباً 34-35 سال جو ہے وہ زندہ رہے، امام سجاد علیہ السلام سے مسلسل روتے رہے، مسلسل گریہ کرتے رہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام کسی بازار میں جاتے تھے، کسی قصائی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، امام پر رکھ کے پوچھتے تھے ذرا یہ بتا اس جانور کو پانی پلایا نہیں؟ سر یہ بتائے اس جانور کو، اس حیوان کو پانی پلایا ہے نہیں پلایا؟ کہا مولا یہ اپنا رسول اللہ ہمارا تو دستوری یہ ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم تیرے جانور کو پانی پلاتے ہیں، تیز چھری سے اس کی گردن کو ذبح کرتے تاکہ اذیت نہ ہو۔ تب امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے کہ میرا بابا ابا عبداللہ الحسین کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزو منہال ایک مرتبہ امام سجاد سے پوچھتا ہے، کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کیوں ہمیشہ روتے رہتے ہیں، آپ کیوں ہمیشہ گریہ کرتے ہیں؟ تب امام فرماتے ہیں منہال تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے مگر بہن بیٹیوں کا بے پردہ بازاروں میں آنا کب سے عزیزو منہار کہتا ہے کہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام فرماتے ہیں اے منہار جب یعقوب کا ایک یوسف صرف جدا ہوا تھا، ان سے صرف بچھڑ گیا تھا، یہ قرآن فرماتا ہے کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے ہمارے تو 18 بنی ہاشم کے یوسف جو ہے کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ عزیزو ایک مرتبہ جب امام مدینے سے رخصت ہوتے ہیں، بس آخری بات زحمت تمام کروں گا، جب امام مدینے سے رخصت ہوتے ہیں، امام کے پاس محمد حنفیہ آتے ہیں، امام کچھ محمد حنفیہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ جا تو رہے کربلا، یہاں پہ سب کو شہید ہونا ہے، سب کو قربان ہونا ہے، پھر مولا آپ ان بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر مولا آپ ان بچیوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عزیزو امام نے وہی جواب دیا جو پیغمبر نے جواب دیا تھا۔ عزیزو جب امام رخصت آخر میں نانا کے مزار پر جاتے ہیں، راوی کہتا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ امام ایک مرتبہ گشت میں ہے، امام خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ پیغمبر ہے۔ امام فرماتے ہیں نانا اگر آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ ہے تو دے دی جائے، بس یہ معاشرہ اب رہنے لائق نہ رہا۔ تب پیغمبر فرماتے ہیں مشیت الہی یہی ہے کہ تم دین کے نام پہ قربان ہو جاؤ، میرا دین بچے گا اگر تمہاری قربانی ہوگی، میرا دین بچے گا تمہاری قربانی کے نام پر، اسی کربلا کے جہاد سے میرا دین بچے گا۔ بس مشیت الہی یہی ہے کہ تم جو ہے یہاں سے حرکت کرو، مدینے سے کربلا کا سفر کرو، کربلا میں اپنی قربانی کو دو۔ جب محمد حنفیہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا جب آپ جا رہے ہیں، آپ کو سب کی قربانی دینی ہے، آپ ان بیوی اور بچوں کو بھی یہاں چھوڑ کے جائیے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کو محمد حنفیہ پہ بھروسہ نہیں تھا، محمد حنفیہ پہ پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیوی بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ محافظت کر سکتے ہیں، مگر امام اسی جملے میں جواب دیتے ہیں اے محمد حنفیہ اگر کربلا میں میری شہادت کے بعد اگر کربلا کو زندہ کوئی رکھے گا تو یہی زینب ہے، یہی سکینہ ہے، یہی وہ تماچے ہے، یہی وہ کوفہ اور شام کا بازار ہے جو اس کربلا کو میری قربانی کو یاد رکھے گا، یہی وہ کوفہ اور شام کا بازار ہے جو کربلا میں میری قربانی کو زندہ رکھے گا۔ عزیزو بس آخری روایت اور زحمت تمام، ایک شخص جب حج کے بعد پلٹتا ہے، کوفہ آتا ہے، 12 محرم ہے، وہ کوفے کا رہنے والا نہیں ہے، حج کے بعد کوفہ پہنچتا ہے، جب 12 محرم کو کوفے میں دیکھتا ہے کہ عید جیسا ماحول ہے، ہر جگہ پہ خوشیاں منائی جا رہی، دیکھتا ہے 12 محرم
तो मुसलमानों की ईद नहीं है, 12 मुहर्रम किसी कूफियों का भी कोई प्रोग्राम नहीं रहता है। फिर ये ईद जैसा माहौल क्या है? पूछता है, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, जवाब बेटा है अरे खारजियों को कत्ल कर दिया गया, बस उसी का जश्न मनाया जाता है। ये जवाब नहीं दिया कि फातिमा के रखते जिगर को कत्ल कर दिया, ये जवाब नहीं दिया कि रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया, बल्कि रसूल के नवासे को खारजी कह के पुकारा जा रहा है। हाँ अजीज़ों, एक मर्तबा वो कहता है कि मैं अभी देख ही रहा था कि मैंने देखा कि असीरों का काफिला सामने से आ रहा है। अरे मैंने देखा कि जिन्हें खारजी कहा जा रहा है, अरे वो तो नूरानी चेहरे हैं जो नौ के नेज़ा पर है। अरे मैंने एक मर्तबा निगाहें उठाई, क्या देखता हूँ कि उन चेहरों के पीछे पीछे कुछ ऊँट पे सवार है, जहाँ पे महमिल नहीं है, बेपरान ऊँट है जिसमें बीवियों को रस्सी से बांधा गया है। बस एक मर्तबा उनकी कुछ बीवियाँ हैं कि जिनके गोद में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन नन्हे नन्हे बच्चों के प्यास का ये आलम है कि उनके होठ सूख चुके हैं, होठों पे पपड़ियाँ जम चुकी है। कूफे की औरतें आगे आई और आगे आने के बाद खजूर पेश करती है, कहा ये खजूर ले लो। बस एक मर्तबा ज़ैनब जवाब देती है, अरे तूने इंसाफ न किया, अरे ये सदका हम अहले बैत पे हराम है, हम अहले बैत, हम रसूल की नवासिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी आज़ादारी को कबूल फरमा। खुदाया हम में जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। खुदाया हम में जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। खुदाया रहबर मुअज़्ज़म और दीगर मराजीन को सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। खुदाया तेरी आखिरी हुज्जत का जल्द से जल्द ज़ुहूर फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा।